دیورانی اور جیٹھانی میں ہمیشہ ٹھنی رہتی ہے۔ ماں باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی چاچی کو جا کے قتل کر دے اور ہم یہاں کھڑکی میں کھڑے ہو کے قتل کا نظارہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ دلخراش واقعہ پیش آتا ہے سیالکوٹ کی تحصیل سم ڈسکا کے نواحی گاؤں میں۔ وہاں پہ دو بھائی تھے، بشیر اور نذیر۔ دونوں میں بڑا پیار تھا، لیکن دونوں کی پہلے شادی ہوتی ہے بشیر کی، اور دونوں میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ بشیر کی جو بیوی ہے وہ انتہائی بد زبان، بد اخلاق اور گالی گلوچ کرنے والی عورت تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں اور دو بیٹے عطا کیے، وہ بڑی خوش تھی۔ ادھر جب شادی ہوتی چھوٹے بھائی کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹیاں عطا کی اور 1 بیٹا۔ یہ عورت بڑی صبر والی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اللہ تیری مرضی ہے، تو نہ بھی دے تم کیا کر سکتے تھے، تو نے بیٹیاں دی، شکر ہے تیرا، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ان دونوں کے شوہر کام کرتے تھے دودھ کا، اور جو دودھ بچ جاتا تھا اس کی بناتے تھے، اس کا کھویا بناتے تھے۔ دونوں گھر ساتھ ساتھ تھے، اور جہاں بھٹی لگا رکھی تھی کھوئے والی وہ بھی ساتھ ساتھ تھی۔ اکثر جٹھانی نہ کسی بات پہ جھگڑا کرتی تھی دیورانی سے، اور یہ گاؤں کا ایریا کھلا ہوتا ہے، وہاں پہ سارا گاؤں کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی لڑائی ہوگی، لڑائی دیکھیں گے، کبھی لڑائی چھڑا دیتے اور کبھی لڑائی ہونے دیتے۔ سلسلہ چلتا رہا اس طرح۔ جو جیٹھانی ہے اس کی شادی پہلے ہوئی تھی، اس کی بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ اچھا آیا، شادی کر دی۔ اس کی بیٹی کو پہلی بیٹی ہوتی ہے۔ جیٹھانی نے دکھ تو نہ کیا پر خوشی بھی نہ کی۔ وقت گزرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر دوسری بیٹی عطا کی۔ اب تو جیٹھانی غصے سے لال پیلی، وہ کہتی ہے جو میری دیورانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹیاں عطا کی ہے، یہ ہم سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، اس نے ہماری بیٹی پہ کالا جادو کرا رکھا ہے، اس لیے میری بیٹی کو بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور نہ ان کی لڑائی بڑھ گئی۔ وقت گزرا، جیٹھانی کی بیٹی کو تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی نا، انہوں نے کہا اس کو ہم تو بندوبست کریں گے، اس کو ایسے نہیں رہنے دیں گے، اس کی بددعائیں لگ رہی ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ تیری چاچی ہے نا، اس کی وجہ سے تیری بہن کا گھر برباد ہو رہا ہے، تو چاہے گا تیری بہن کا گھر برباد ہو؟ بیٹا کہتا نہیں، تو جا یہ لے پستول، اپنی چاچی کو قتل کر دے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہاں کھڑکی میں کھڑے ہیں، تیری چاچی کو مرتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لڑکا کہتا ٹھیک ہے چاچا ابا جی میں جاتا ہوں۔ ادھر جو چاچی ہے اپنے شوہر کے ساتھ نا کھویا بنانے میں مصروف ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے میں امید سے بھی ہوں، اور آج گرمی بہت ہے، مجھ سے یہاں بھٹی پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا، آپ بناؤ کھویا، میں باہر جا کے چرپائی پہ لیٹتی ہوں۔ شوہر کہتا ٹھیک ہے تم جاؤ لیٹو جا کے۔ یہ آ کے چرپائی پہ لیٹ گئی چاچی۔ اسے لڑکا آتا ہے، چاچی کنپٹی پہ پستول رکھتا ہے، فائر مارتا ہے، دماغ سناب سب اڑ کے باہر آ جاتا ہے، پھر 2 گولیاں مارتا ہے سینے پہ، منہ لپیٹ کے آیا تھا اور بھاگ گیا۔ یہ پورا بندوبست کر رہا تھا بھاگنے کا۔ اب نہ کسی کو معلوم نہ پڑے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ پھر کسی نے بتایا جو قتل کرنے والا ہے نا گھر کا بندہ ہے، تائے کا بیٹا ہے، اور یہ بھاگ کے چلا گیا اسلام آباد۔ اب تو پولیس جاتی ہے پیچھے، اس کو اریسٹ کرتی ہے۔ ادھر جو چاچی کی بیٹی تھی جس کو 3 بیٹیاں، جٹھانی کی جو بیٹی تھی اس کو تھی 3 بیٹیاں پہلے، دیورانی کے مرنے کے بعد پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اب سب لوگ ہنستے ہیں کیسی بیوقوف عورت ہے، اب تو تیری دیورانی مر چکی ہے، اب کیوں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہے نا پاگل، بیچاری کو ایسے مروا دیا تم لوگوں نے۔ اب وہاں پہ اس عورت کی دیورانی کی ہاں لگنی ہے، ان کو بددعا لگنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، لڑکی کی پیدائش کے بعد جو جٹھانی کی بیٹی تھی اس کے پیٹ میں پانی پڑ گیا، کیا مسئلہ بنا، وہ چند دن میں ہی فوت ہو گئی۔ اب جب فوت ہوئی ہے بڑا دکھ لگا، جوان موت تھی، لیکن کریں تو کرے کیا، جیسی اللہ کی مرضی۔ اور وہ کہتی ہے لازمی نا بد دعا دے رہی ہے میری جیٹھانی، میری دیورانی، مرنے کے بعد بھی قبر میں چین نہیں ہے اس کو۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں اپنے بہنوئی کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ خاندان بہت اچھا ہے اور بیٹیاں بھی پال لے گی، تو شادی کر دی چھوٹی لڑکی کی اس کے بہنوئی کے ساتھ۔ وہ بھی بہنوئی کے ساتھ نا اچھے سے ایڈجسٹ نہ ہو سکی، کیونکہ اس کی منگنی ہو چکی تھی پہلے، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس نے اپنے بہنوئی کو شوہر تسلیم ہی نہ کیا تھا، اور کچھ دن بعد ہی اس کے بہنوئی نے اس کو طلاق دے دی۔ اب طلاق ہونے کے بعد ایک بیٹی مر چکی ہے، ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی، اور ایک بیٹا جیل میں ہے جسے قتل کیا تھا، اور دوسرا بیٹا وہ جناب مفرور ہے،
اس کا بھی نام لکھوایا ہوا تھا، وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے۔ پورا گھر تباہ و برباد ہو گیا ایک حسد کی آگ میں۔ عورتوں کو نا کبھی بھی کوئی موقع ملے تو لڑائی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنائی بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہی بھائی ہوتے ہیں جو شادی سے پہلے اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھاتے گھومتے پھرتے ہیں، ایک بائک پہ دو بھائی گھومتے رہتے ہیں۔ شادی کے بعد وہی بھائی ہوتے ہیں دیکھنا برداشت نہیں کرتے، اور یہ سارا قصور ہے عورتوں کا۔ عورت نہیں چاہتی کہ اس کا جو شوہر ہے کسی بھائی پہ کسی بہن پہ خرچہ کرے گی تو اس کو 100 باتیں سنائیں گے، تو ہے ہی پاگل بدھو ہے، میرے پلے تو ہی پڑا ہے، اتنے رشتے آئے تھے میرے لیے، میرے نصیب یہیں پوٹے تھے، دیکھ تیرا بھائی کتنا سمجھدار ہے، میرا بہنوئی دیکھ کتنا سمجھدار ہے، تو کیوں بیوقوف ہے۔ ایسے کہہ کے اپنے شوہر کو پاگل بنا دیتی ہیں عورتیں۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ عورتیں پاگل بناتی ہیں مردوں کو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار لازمی کروں گا، اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کیا واقعی عورتوں کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے؟ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔